التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ قاسم میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو ضعیف جان کر اس نے دبا رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطاکار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ وقالت لأختها قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے۔ وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ وہ پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا۔ پھر موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا يعلمون۔ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل و شعور میں کامل اور طاقتور ہو گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا
اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا تو اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، چنانچہ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی بول اٹھا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو زمین میں بڑا سرکش ہونا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حق کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بتایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ بچپنا اور جوانی دونوں کا ذکر ہے، تو آج کے درس میں دونوں کا خلاصہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا کیسا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم نے آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ سنائی ہے، ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے بتائی ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ غور کریں، یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہو بہو ویسے ہی بتا دیا جیسا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا، لوگوں کو بتانا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، قرآن کریم کے ذریعے پتہ چلا، تو آپ نے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے دلیل ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کون لوگ صحیح سمجھتے ہیں؟ جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اب آگے ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون جو تھا وہ ظلم کرتا تھا۔ کیسے ظلم کرتا تھا؟ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرعون جو تھا اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے، جس کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، فرعون جو ہے اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو بچا کر کے رکھتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ان کے بچوں کو قتل کیوں کرتا تھا؟ قتل اس لیے کرتا تھا کہ کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب بچوں کو مارنے لگا اور تعداد دھیرے دھیرے اسرائیلیوں کی گھٹنے لگی تو اسے ڈر لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کی خدمت کرنے والے لوگ کم ہو جائیں، تو 1 سال بچوں کو مارتا تھا اور 1 سال بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے
جس سال بچوں کو مارا جا رہا تھا، تو جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی باری آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، جب بھی کبھی گھبراہٹ ہو جائے یہ بچے کو کوئی لے لے گا تو اس کو صندوق میں بند کر دیجئے اور دریا کے اندر ڈال دیجئے۔ آپ غور کریں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی، اللہ نے کس طریقے سے پرورش کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، پرورش خود گھر کے اندر کی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرا دیا۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ آپ غور کریں ان واقعات پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہم کمزوروں کو انعام دینا چاہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا اسرائیلی اس وقت کمزور تھے، نہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر انعام کیا، ان میں سے امام بھی ہوئے، ان لوگوں کو زمین کا وارث بھی بنایا، اور زمین کے اندر وہ لوگ کمزور تھے، سب سے طاقتور قوم پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو طاقت دینے والا اللہ ہے، کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو توڑ دیا، فرعون کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو لوگ طاقتور ہیں اور جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں تو اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی، جب وقت آ جاتا ہے تو آدمی کی طاقت بھی کام نہیں آتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ فرعون نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو زمین دے دیا۔ آج یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوبارہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ملک دے سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کو اپنی پرانی کہانی یاد آنی چاہیے، ان کو اپنا پرانا زمانہ یاد آنا چاہیے۔ کیوں وہ لوگ یاد نہیں کرتے؟ کیوں وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور تھے، اس زمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے آپ کے رب کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقتور لوگوں کو پکڑ لیا اور کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جو لوگ طاقتور قسم کے لوگ ہیں وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم زیادہ دنوں تک نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ مظلوم جہاں بھی دنیا کے اندر ہیں، ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی آہ بیکار نہیں جاتی۔ اس لیے کمزوروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ان کا گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا، اور صبر کریں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی القاء کیا، دل کے اندر یہ بات ڈالا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ بات مان لیتے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالا کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، الہام کیا اور بتایا کہ آپ ان کو دودھ پلائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اگر ڈر لاحق ہو جائے تو صندوق میں بند کر دینا، اور اس کے بعد صندوق کو پانی کے اندر بہا دینا۔ بالآخر وہی ہوا، جب ان کو ڈر لاحق ہو گیا، گھبراہٹ بڑھ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ فرعون نے یہ کیا تھا، دودھ پلانے والی عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ہر گھر جا کر دیکھتی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کون دودھ پلا رہے، تو وہ دایا یہی کام کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ مفسرین کا خیال یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ پینے کا ایسا انتظام کیا کہ دایا آئے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بھئی اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یہاں کوئی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے، کوئی بچہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ جب خاموشی کے ساتھ طے ہو گیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اب ان کی جان کا مسئلہ ہے، کیا ہوگا۔ تو جب دودھ پلا رہی تھی ان کی ماں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، پھر اس کے بعد صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ جب دریا میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا، ان کے پیچھے پیچھے ان کی بہن جا رہی تھی۔ اب دیکھیے بہن ہو تو ایسی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب گھبرا گئی تو صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا، تابوت میں رکھ دیا، اور صندوق بہتا ہوا گیا، پیچھے پیچھے جو ہے ان کی بہن جا رہی تھی۔ اب غور کر لیجئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہے، اب ماں کی گود سے نکلے۔ آپ غور کریں، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف والی بات ہے کہ اس کے بچے کو الگ کر دیا گیا۔ ماں ہی بہتر جانتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا کے آج کل ظالم قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ ماؤں کا بڑا نقصان ہوا، ان کے بچوں کا بڑا نقصان ہوا، اور ان سے کھینچ کر کے نکالا گیا، یہاں تک کہ پیٹ کو پھاڑ کر کے بھی نکالا گیا۔ دنیا کے کتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرائی، فرعون سے گھبراہٹ۔ آپ غور کر لیجئے، دنیا کے اندر جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، وقتی طور پر تو گھبراہٹ ہوگی ہی، انسان ہے، گھبراہٹ تو ہونی ہی ہونی ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انتظام کیسے کرتا ہے، ایک آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اسے یہ بھی پتہ چلا فرعون کا محل دریا کے کنارے تھا۔ پہنچا تو کیا ہوا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، چنانچہ فرعون کے گھر والے نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بیوی نے یہ کہا، بیوی
آسیہ، جو فرعون کی بیوی ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی 4 عورتوں میں سے ایک ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کے لیے 4 عورتیں آئیڈیل ہے اور نمونہ ہیں، جس میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 عورتیں کون کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام، پھر اسی طرح مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 عورتیں ہیں، دنیا کی مکمل عورتیں ہیں۔ تو اسی میں سے ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا، کیا کہا؟ اس کو قتل مت کرو، ہمارے لیے فائدہ ہے، یا ہم اس کو بیچا بنا لیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے گھر میں بھی انتظام کر دیا اور ایک عورت کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ آپ غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزماتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر جاتے لیکن کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا سا چلتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اچھا انتظام کرتے دنیا کی کوئی طاقت اس کو خراب نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے کچھ بھی انتظام نہ کرے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی رہے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ تو اللہ ہی بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کی اور کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں کی۔ اس کے بعد فرعون نے یہ کیا، دائیوں کو بلایا، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن کسی بھی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے ہیں۔ ان کی بہن جو تھی وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وقالت لأختها قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وہ پیچھے پیچھے چلی اور دور سے دیکھ رہی ہے، احساس نہ ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن ہے۔ بہن ہو تو ایسی کیسی کہ اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے۔ ان کے دل میں ڈر بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوگا، دور سے دیکھ رہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گھر کے اندر، تو جب دائیوں کو بلایا جا رہا ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں موقع ہاتھ لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں ایک دودھ پلانے والی عورت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں؟ ضرور کیجئے۔ تو ہاں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، لیکن وہاں بھی کس طریقے سے بات کو پوشیدہ رکھا، اور وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ ماں کو بلایا گیا، بس ماں کا دودھ پینے لگے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو لوٹا دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے، اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا ایسا رہا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ظاہری طور پر ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ تمام گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو راستے میں چل رہے ہیں، تو کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا 2 آدمی ہیں، ایک ان کے خاندان کا ہے اور ایک دشمن کے خاندان کا ہے، یعنی ایک اسرائیلی ہے جو ان کے خاندان کا ہے اور ایک قبطی ہے جو فرعون کے خاندان کا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جو ان کے خاندان کا تھا، اسرائیلی نے بلایا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے بچانے کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلا مثالی نوجوان تو وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور جیسے ہی سامنے والے کو پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا تو سامنے والا مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ یعنی یہ تو تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، آپ تو مارنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک ہاتھ لگنے سے وہ مر گیا، تو یہ شیطانی کاموں میں سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طاقت کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور کہا یہ شیطانی کام ہے۔ تو کسی کو مارنا شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ہیں۔ دوسرے دن پھر دیکھا کہ انہی کے خاندان والا ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، ان کا ہی ایک اسرائیلی آدمی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد اپنے خاندان والے سے کہا، اپنے اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، ہر دن تو ہی لڑتا ہے۔ جب ایسا کہا تو ان کے خاندان والا گھبرا گیا۔ تو کل جو قتل ہوا تھا، جو دھوکے سے ہو گیا تھا، تو اس نے اگل دیا، اچھا تو کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کہ مجھے قتل کر دیں؟ آپ زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے ہیں، آپ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کل جو قتل ہوا تھا، کل جو آدمی مارا گیا تھا، تو اس کا راز کس نے فاش کر دیا؟ خود ان کے خاندان کے ایک اسرائیلی نے فاش کر دیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کا جو استعمال کیا کہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئے اور مدد کے لیے بڑھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ظالموں کو پکڑنا چاہیے، مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں درس ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی صحیح جگہ لگانے کی توفیق دے، سماج کو اچھا بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمسك